السلام علیکم۔ شادی کی رات شوہر کے کمرے میں آنے سے پہلے ہی میں نے سرخ رنگ کی نائٹی پہن لی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ پہلی ہی نظر میں مجھ پر اپنا دل ہار بیٹھیں۔ ویسے تو میں گاؤں والی تھی، لیکن یہ نائٹی مجھے میری ایک دوست نے لا کر دی تھی جو شادی ہو کر شہر گئی تھی۔ اس نے ہی مجھے شوہر کو قابو کرنے کے کئی گل بتائے تھے۔ میرے شوہر جمال کمرے میں آئے تو میرا یہ انداز دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ ان کے خیال میں تو میں ایک سیدھی سادی گاؤں کی لڑکی تھی۔ جمال کے سامنے نائٹی پہن کر شرم تو مجھے بھی بہت آ رہی تھی، لیکن اب وہ میرے شوہر تھے اور مجھے ان کا دل جیتنا تھا۔ میرا دل جذبات سے چور تھا۔ میں نے ہماری شادی کو لے کر بہت سپنے بن رکھے تھے اور آج کی رات کو نہ جانے کتنی بار سوچا تھا۔ ملن کی گھڑی جب حقیقت میں آئی تو میرا دل پوری طرح دھڑک رہا تھا۔ جمال میرے قریب آئے اور محبت سے میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگے، بسمہ تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ جمال کے ایک جملے نے مجھے نئی زندگی بخش دی تھی اور میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ جمال نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا تو مجھے لگا کہ وہ مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دیں گے، لیکن جمال نے جیب سے ہاتھ نکالا تو میں حیران رہ گئی۔ ان کے ہاتھ میں پانی کی تھیلی تھی۔ جمال نے خود ہی وہ تھیلی کھولی اور کہنے لگے کہ شادی کی رات سب سے پہلے میں تمہیں اپنے ہاتھ سے یہ میٹھا پان کھلاؤں گا۔ جمال کی بات سن کر میرے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میرے لیے خاص کر شہر سے یہ پان بنوا کر لائے ہیں۔ جمال نے محبت بھرے انداز میں وہ پان میرے منہ میں ڈالا تو میں نے بھی خوشی خوشی کھا لیا۔ وہ بہت ہی لذیذ میٹھا پان تھا۔ جمال میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مجھ سے محبت بھرے جملے کہہ رہے تھے اور میں نہ جانے کیسے نیند کی وادیوں میں کھونے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح کے وقت میری آنکھ کھلی تو گھڑی پورے 11 بجا رہی تھی۔ میرے کپڑے گیلے تھے۔ میں حیران تھی کہ جس رات کے انتظار میں ایک سال سے ایک ایک پل گن گن کر گزار رہی تھی، اس رات میں سو کیسے سکتے تھی۔ اگلے ہی لمحے مجھے خیال آیا، نہ جانے وہ میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ میرے کپڑے کیسے گیلے ہوئے تھے مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا۔ جمال کمرے میں موجود نہیں تھے۔ میں نے فوراً ہی اپنا لباس تبدیل کیا اور نہا دھو کر تیار ہو گئی۔ میں اپنے بال سنوار رہی تھی کہ جمال کمرے میں آئے۔ ان کا مزاج حد سے زیادہ بگڑا ہوا تھا۔ جمال نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ غصے میں آ گئے اور کمرے سے نکل کر چلے گئے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شادی کے اگلے ہی دن میرا شوہر مجھ سے پوری طرح ناراض ہو چکا تھا اور یہ بات میرے لیے ناقابل برداشت تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ کسی نہ کسی طرح میں جمال کو منا کر رہوں گی۔ جمال کے جانے کے بعد خالہ جو میری ساس بھی تھی کمرے میں آئیں تو میری آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیرت سے پوچھنے لگیں، کیا ہوا؟ میں نے سرسری طور پر خالہ کو بتا دیا کہ میں نے جمال کو ناراض کر دیا ہے۔ خالہ کہنے لگی، میں ابھی جمال سے بات کرتی ہوں، لیکن میں نے ہاتھ پکڑ کر خالہ کو روک لیا اور ان سے کہا کہ وہ جمال سے کوئی بات نہ کریں ورنہ جمال مزید ناراض ہو جائیں گے۔ میری بات سن کر خالہ خاموش ہو گئیں اور کہنے لگیں، تم چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر نہ لگاؤ۔ کچھ دن جمال کے ساتھ رہو گی تو تم اس کی عادت مزاج کو اچھی طرح سمجھ جاؤ گی اور وہ تمہیں سمجھ جائے گا۔ خالہ کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی تھی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈلی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ کی بھی بہت لاڈلی تھی۔ میری خالہ کی بچپن سے یہی خواہش تھی کہ میری شادی ان کے بیٹے جمال سے ہو، اور جیسے ہی میں 15 سال کی ہوئی خالہ ہم سے ملنے کے لیے آئیں اور جاتے جاتے میرا منہ میٹھا کروا کر چلی گئیں۔ میں بہت خوش تھی کیونکہ خالہ مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور اسی لیے میرے ماں باپ کو بھی اس رشتے پر کوئی اعتراض نہ تھا۔ جمال کے شہر میں اچھی نوکری تھی۔ وہ صبح سویرے ہی شہر کے لیے نکل جاتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ اس کی کمائی سے خالہ نے گاؤں میں ایک بڑا سا گھر بنوا لیا تھا۔ بہت سالوں سے میری اور جمال کی ملاقات نہ ہو سکی تھی کیونکہ وہ سارا وقت شہر میں ہی گزارتا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ ہمارے گاؤں آنے کا وقت ہی نہیں تھا اس کے پاس، لیکن رشتہ ہونے کے بعد بھی وہ ایک دفعہ بھی ہمارے گاؤں میں مجھ سے ملنے نہ آیا، اور اسی بات کو لے کر میرے دل میں عجیب سے خدشات سر اٹھانے لگے۔
ایک دن خالہ ملنے کے لیے ہمارے گاؤں آئیں۔ میں نے یہی بات ان سے بھی پوچھ لی کہ جمال ہمارے گاؤں کا چکر کیوں نہیں لگاتے۔ میری اماں کے کان میں یہ بات پڑی تو اماں نے ایک جتی کھینچ کر مجھے ماری اور کہنے لگی کہ شرم نہیں آتی، ہونے والے شوہر کے بارے میں ایسی باتیں پوچھتی ہے۔ میں بلبلا کر رہ گئی۔ خالہ مسکراتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں نہیں، جیسے ہی جمال کو وقت ملے گا وہ ضرور آئے گا، لیکن جب سے اسے شہر کی ہوا لگی ہے وہ بہت ہی کم بات کرتا ہے۔ اب وہ پہلے کی طرح شوق اور چنچل نہیں رہا بلکہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ خالہ کی بات سن کر اماں کہنے لگیں کہ جب لڑکوں پر ذمہ داری پڑتی ہے تو وہ اسی طرح سنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہماری بسمہ کو ہی عقل نہیں آ رہی، وہ اٹھا کر جس سے جو چاہے پوچھ لیتی ہے۔ اماں نے غصے میں ایک نظر میری طرف ڈالی تھی۔ انہیں یہ بات بالکل اچھی نہیں لگی کہ میں نے خالہ سے جمال کے بارے میں سوال کیوں کیا۔ خالہ کے جانے کے بعد بھی اماں نے مجھے ہزاروں باتیں سنائی تھیں، لیکن میں تو اپنے ہی خیالوں میں مگن تھی۔ میں یہ سوچ کر ہی خوش تھی کہ میرا ہونے والا شوہر بھی ناول کے ہیرو کی طرح شہری بابو بن گیا ہے۔ مجھے شروع سے ہی ڈائجسٹ پڑھنے کا بہت شوق تھا، اور اس میں تو میرے سارے ہی ہیرو بہت اکڑ مزاج اور سنجیدہ ہوتے تھے۔ خالہ نے شادی کے لیے سال بھر کا وقت لیا تھا، اور یہ 1 سال کا عرصہ بس خواب بننے میں ہی گزر گیا۔ ہر وقت میں جمال کے ساتھ ایک خوبصورت زندگی کے خواب سجاتی، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ ایک دن میرے سارے خواب مٹی کا ڈھیر بن جائیں گے۔ میری اور جمال کی شادی بہت سارے رسم و رواج کے ساتھ بڑی دھوم دھام سے ہوئی، اور میں رخصت ہو کر خالہ کے گاؤں چلی آئی۔ خالہ نے بہت ہی اپنائیت سے میرا استقبال کیا تھا، لیکن شادی کی رات سونے کی وجہ سے جمال بہت زیادہ ناراض تھا، اور اگلا پورا دن اس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ میں سارا دن بن پانی کی مچھلی کی طرح اس کے پیچھے تڑپتی رہی، لیکن اس نے ایک نظر بھی مجھ پر نہ ڈالی۔ وہ سارا وقت گھر کی چھت پر ہی رہا، اور گاؤں میں ہم عورتوں کا چھت پر جانا منع تھا، اسی لیے میں اسے منانے اس کے پیچھے بھی نہ جا سکی۔ رات کے وقت جمال خود ہی کمرے میں آیا۔ میری آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھیں۔ جمال میرے پاس بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، میں غصے میں آ گیا تھا۔ دراصل بہت سے جذبات لے کر میں تمہارے پاس آیا تھا، اور تم اس قدر گہری نیند سو گئیں کہ میرے اٹھانے پر بھی نہ اٹھیں، اسی لیے میرا مزاج بگڑ گیا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ غلطی سراسر میری تھی، اسی لیے میں نے جمال سے خود ہی معافی مانگی اور کہا کہ میں آئندہ انہیں شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گی۔ جمال خوش ہو گئے اور میرے لمبے سیاہ بالوں کی تعریف کرنے لگے۔ میں حیران تھی کہ سارا دن اس قدر ناراض رہنے کے بعد جمال کا مزاج خود بخود کیسے اتنا اچھا ہو گیا تھا۔ جمال نے ایک دفعہ پھر میٹھا پان نکالا اور اپنے ہاتھوں سے میرے منہ میں ڈال کر کہنے لگے کہ پان کھانے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں، اور تمہارے خوبصورت ہونٹ سرخ ہو کر مزید خوبصورت لگیں گے۔ ان کے لہجے میں محبت کی اس قدر مٹھاس تھی کہ میں شرما گئی۔ جمال میرا ہاتھ پکڑے اور بھی کچھ کہہ رہے تھے، لیکن مجھے کچھ ہوش نہیں رہا، اور تھوڑی ہی دیر میں دنیا سے غافل ہو گئی تھی۔ ایک دفعہ پھر میری آنکھ کھلی تو صبح کے 12 بج رہے تھے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں جان گئی تھی کہ جمال کا مزاج ایک دفعہ پھر بگڑ چکا ہوگا، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے اس قدر گہری نیند کیسے لگ گئی تھی۔ میرے کپڑے پوری طرح گیلے تھے اور مجھے ٹھنڈ لگ رہی تھی۔ میں جلدی سے نہا دھو کر تیار ہوئی اور کمرے سے باہر نکلی تو خالہ کے کمرے کے باہر میرے پاؤں زنجیر ہو گئے۔ جمال بہت غصے میں خالہ سے کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیسی لڑکی سے میری شادی کر دی ہے جسے سونے اور اٹھنے کی بھی تمیز نہیں۔ میں کیسے اس کے ساتھ پوری زندگی گزار سکتا ہوں جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ گاؤں کی عورتیں سویرے اٹھ کر گھر کے کام کاج کرتی ہیں، آپ صبح سے اٹھ کر گھر کے کام کر رہی ہیں اور وہ مہارانی بن کر سو رہی ہے۔ اگر ایسا ہی حال رہا تو میں زیادہ دن آپ کی بھانجی کو اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ جمال کے لفظوں نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اس قدر سخت مزاج ہوں گے۔ اس سے آگے کی بات سننے کی مجھ میں ہمت نہ تھی، اس لیے میں خاموشی سے باورچی خانے میں چلی گئی۔ خالہ واقعی صبح سے کام کاج میں لگی تھی، کیونکہ باورچی خانہ پوری طرح صاف تھا اور دوپہر کی ہنڈیاں بھی چڑھ چکی تھی۔ میں صرف جمال کی نظروں میں ہی نہیں
बल्कि खाला की नज़रों में भी जगह नहीं बना सकी थी। रोने के साथ साथ मुझे अपने आप पर भी गुस्सा आ रहा था। न जाने मुझे क्या हो गया था जो मैं जमाल के साथ होते हुए भी ऐसी नींद सो रही थी। मैंने सारे घर का चक्कर लगाया तो खाला तकरीबन तमाम काम ही कर चुकी थी और शायद इसी वजह से जमाल हद से ज़्यादा नाराज़ थे। वो एक दफ़ा फिर छत पर जा चुके थे क्योंकि इन्होंने अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे हरगिज़ भी नहीं आ सकूँगी। सारा दिन सोगवार सा गुजरा। वो खुशी जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे महरूम थी। ना ही मुझे जमाल का साथ पूरी तरह नसीब हुआ था और ना ही मैं उनके दिल में जगह बना सकी थी। और जमाल के लफ्ज़ों ने मुझे अच्छी तरह ये बात बता दी थी कि अगर मैंने कोई गलती की तो वो मुझे वाकई घर से निकाल देंगे। मेरे गांव से बार बार अम्मा का फ़ोन आ रहा था और अम्मा कह रही थी कि 1 हफ़्ते के लिए हमारे घर रह कर जाओ। रस्म के मुताबिक शादी के बाद 1 हफ़्ता दुल्हन अपने मेके रहने के लिए आती है। मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती थी। जमाल मुझसे पहले ही नाराज़ थे और ऐसे में अगर मैं उन्हें छोड़कर अम्मा के घर चली जाती तो शायद वो कभी मुझसे बात ही ना करते। रात फिर जमाल कमरे में आ गए और हैरत की बात ये थी कि उनका मिजाज खुद ब खुद ठीक हो गया था। मेरे पास बैठकर वो खुद ही पूछने लगे कि तुम्हारी अम्मा का फ़ोन क्यों आया था। मैंने उन्हें सारी बात बता दी तो वो कहने लगे कि अच्छी बात है, तुम चली जाओ, वरना उन्हें लगेगा कि मैंने मना किया है। कल से मेरी भी नौकरी शुरू हो रही है। मैं भी सुबह सवेरे शहर जाऊंगा तो रात गए ही लौटूंगा। तुम सुकून से 1 हफ़्ता वहाँ गुजार कर आ जाना, बल्कि अम्मा को भी अपने साथ ले जाओ। मुझे जमाल से इस कदर नरम रवैये की उम्मीद हरगिज़ भी न थी। खुद ही उनके सख्त अल्फाज सुने थे। जमाल के कहने पर मैं खुशी खुशी राज़ी हो गई। जमाल ने मीठा पान निकाल कर ख़ुद ही मेरे मुंह में डाल दिया और कहने लगे, तुम इसे जल्दी जल्दी खाने की बजाय सुकून से खाया करो। ये शहर का बहुत मशहूर पान है और इससे तुम्हारे होंठों की सुर्खी भी बहुत ही खूबसूरत लगती है। मैं जमाल के इस बदलते हुए रवैये पर बहुत हैरान थी, लेकिन साथ ही खुश भी थी कि वो जितने ज़्यादा सख्त मिजाज थे उतने ही मोहब्बत करने वाले भी थे और उनकी नाराज़गी बेजा भी नहीं थी। मेरी ही गलती की वजह से वो नाराज़ थे। जमाल कहने लगे, मैं अम्मा को बता कर आता हूँ कि तुम दोनों को कल तुम्हारे गांव जाना है, तो मेरा इंतज़ार करना। जमाल की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी। मैंने सोच लिया था कि मैं किसी सूरत नहीं सोऊंगी। मुझे जमाल का इंतज़ार करना था और गांव जाने से पहले हमारे दरमियान की सारी दूरियों को मिटाना था। मैंने जल्दी से नाइटी पहन ली और दीवार पर लगे शीशे में अपने होंठों की सुर्खी देखकर हैरान रह गई थी। जमाल सच ही कहते थे कि मेरे होंठों पर यह सुर्खी बहुत ही जच रही थी। मैं बिस्तर पर आकर बैठ गई और जमाल का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन जमाल के वापस आने से पहले ही एक दफ़ा फिर नींद ने मुझ पर ऐसा हमला किया कि मैं चाह कर भी जाग ही न सकी। सुबह जब मेरी आँख खुली तो जमाल शहर के लिए निकल चुके थे। वो फजर की अज़ान पर ही शहर के लिए निकल जाया करते थे, क्योंकि शहर तक जाने का रास्ता 2 घंटे का था। मुझे अपनी बदकिस्मती और बेबसी पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ़्ते बाद भी मैं जमाल के साथ कोई ताल्लुक़ कायम न कर सकी थी और जमाल की नाराज़गी की वजह सिर्फ़ और सिर्फ मेरी ही गलती थी। मैं ये सोच कर भी परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते थे। शायद जमाल मुझे उठाने की कोशिश करते थे। मैं कमरे से निकली तो खाला गांव जाने के लिए तैयारी कर चुकी थी। मुझे देखकर कहने लगी कि जमाल तो चला गया है, अब हम दोनों भी गांव के लिए निकल जाते हैं। मैं बुझे दिल से अपने मेके के लिए निकल गई, लेकिन मेरा दिल तो जमाल के साथ ही शहर चला गया था। अब मुझे उनसे 1 हफ़्ते बाद मिलना था। मेरे घर वाले मुझे देखकर बड़े खुश थे। मेरी छोटी बहनों की तो ईद हो गई थी। खाला भी मेरे साथ ही थी। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच गई थी, इसीलिए गांव की औरतें मुझसे मिलने के लिए आ रही थीं। पड़ोस वाली रशीदा खाला की बेटी समरा की शादी थी, वो भी मेरी पक्की सहेली थी। गांव आकर मुझे उसकी शादी में भी शिरकत का मौका मिल गया था। खूब शोर शराबा हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरे दिल में कोई खुशी नहीं जाग रही थी। मेरा दिल तो जमाल में ही अटका हुआ था। हैरत की बात यह थी कि जब से मैं अपने मेके में आई थी मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। कहाँ तो जमाल के कमरे में आते ही मैं बिस्तर पर गिर कर सो जाया करती थी।
اور یہاں تو میں صرف بستر پر کروٹیں ہی بدل رہی تھی۔ شاید جمال کی یاد مجھے سونے نہیں دے رہی تھی۔ مہندی کی رات تھی۔ رشیدہ خالہ کی بہن کا بیٹا خالد شہر سے شادی میں شرکت کے لیے آیا تھا۔ وہ بچپن سے ہی گاؤں آتے جاتے رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میرے پیچھے پیچھے گھومنے لگا۔ میں حیران تھی کہ اسے کیا ہو گیا ہے۔ اس کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھیں اور اس بات کو شاید میری خالہ نے بھی محسوس کر لیا تھا۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ پہلے ہی میرے اور جمال کے بیچ کا تعلق کچھ ٹھیک نہیں تھا، اور ایسے میں اگر خالد کا کوئی بھی رویہ میری خالہ کی نظر میں آ جاتا تو میرا بسا بسایا گھر اجڑ جاتا۔ میں رشیدہ خالہ کے گھر سے نکل کر اپنے گھر واپس آ رہی تھی۔ خالد بھی میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میرے قریب آ کر کہنے لگا، بسمہ مجھے تم سے محبت ہے، اور اگر تم کہو تو میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں۔ خالد کے لفظوں نے تو میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے غصے میں خالد سے کہا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور بہتر یہ ہے کہ آئندہ تم ایسی کوئی بات نہ کرنا۔ میری بات سن کر خالد تو پٹری سے ہی اتر گیا اور کہنے لگا کہ میں تمہیں زندگی بھر بہت خوش رکھوں گا۔ شہر میں میرا بہت بڑا بنگلہ ہے، گاڑی ہے، میں تمہیں عیش و عشرت دوں گا، لیکن تم اپنے شوہر کو چھوڑ کر میرے ساتھ چلو۔ میں ہمیشہ سے ہی تم سے بہت محبت کرتا رہا ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی کہ 16 سال کی عمر میں ہی تم شادی کر لو گی۔ میں نے غصے میں خالد سے کہا کہ آج تو کہہ دیا، لیکن آئندہ ایسی بات نہ کرنا۔ میں اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی ہوں اور تمہاری ذرا سی غلطی مجھے بدنام کر سکتی ہے۔ اس وقت تو خالد واپس لوٹ گیا، لیکن میرے لیے سمرہ کی شادی گزارنا بہت مشکل ہو گیا۔ وہ انتہائی ڈھیٹ ثابت ہوا تھا اور بہانے سے اپنے فون میں میری تصویر کھینچ رہا تھا۔ جیسے تیسے یہ ایک ہفتہ گزر گیا اور میں خالہ کے ساتھ واپس اپنے گھر آ گئی تھی۔ جمال شاید آج کام سے جلدی لوٹ آیا تھا، کیونکہ میں اور خالہ دوپہر کو گھر پہنچے تھے اور جمال پہلے سے ہی گھر پر موجود تھا۔ جمال کو دیکھ کر میں بہت خوش تھی۔ میں اپنا سامان رکھنے کے لیے کمرے میں گئی تو جمال اپنی اماں سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھی کچھ دیر جمال اور خالہ کے ساتھ بیٹھ جاتی ہوں، پھر گھر کے کام کاج کروں گی۔ اسی لیے سامان رکھ کر دوبارہ خالہ کے کمرے کی طرف آئی تو خالہ کے لفظوں نے مجھے حیران کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا گھر اجاڑنے والی کوئی اور نہیں بلکہ میری اپنی ہی خالہ ہے۔ خالہ غصے میں جمال سے کہہ رہی تھی کہ میں نے جاتے وقت ہی تجھے کہہ دیا تھا کہ ہمارے واپس آنے تک طلاق کے کاغذات بنوا لینا، لیکن تجھے کچھ ہوش نہیں۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ تیری بیوی کتنی بد کردار ہے، لیکن تو آنکھوں دیکھی مکھی نکلنا چاہتا ہے۔ جمال کہہ رہا تھا کہ اماں، میرے لیے اسے چھوڑنا ممکن نہیں، وہ میری بیوی ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ اس میں ہزاروں خامیاں صحیح، لیکن میں اسے کبھی اپنی زندگی سے الگ نہیں کر سکتا۔ جمال میری محبت کے قصیدے پڑھ رہے تھے اور میں مستقل برائیوں میں مگن تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ جب خالہ مجھے اتنے چاؤ سے بیاہ کر لائی تھی تو وہ مجھے طلاق کیوں دلوانا چاہتی تھی؟ اور جمال جو مجھے بہت ہی سخت لگے تھے، وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے تھے کہ میری خاطر اپنی ماں سے لڑ رہے تھے۔ میرا دل پوری طرح اچاٹ ہو چکا تھا۔ رات جمال میرے کمرے میں آئے تو میرا بالکل بھی پان کھانے کا دل نہیں تھا۔ میں نے پان ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ خالہ جمال کو کسی کام سے آواز دینے لگیں تو وہ کمرے سے نکل گئے اور میں نے چپکے سے پان کو ایک کونے میں چھپا دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ مجھے نیند ہی نہیں آئی تھی اور میں ایسے ہی جمال کے انتظار میں آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ جب جمال کمرے میں واپس آئے تو میری جان نکل گئی۔ جو کچھ میں نے دیکھا مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ جمال نے جگ بھر کر پانی میرے اوپر ڈال دیا تھا۔ میں نے آنکھیں نہیں کھولی تھیں۔ آج میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا چاہتی تھی۔ جمال کسی کو آواز دے کر کہنے لگے کہ اندر آ جاؤ، یہ پوری طرح بے ہوش ہو چکی ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک فیشنیبل لباس پہنے ایک حسین لڑکی کمرے میں چلی آئی تھی۔ کن اکھیوں سے ہی اس کا حسن دیکھ کر میں مبہوت ہو کر رہ گئی۔ وہ میرے ہی بستر پر جمال کے ساتھ بیٹھ گئی اور وہ دونوں جس طرح ایک ساتھ تھے، میری جان نکل گئی تھی۔ اس سے زیادہ مجھ میں برداشت کی ہمت نہیں تھی۔ ٹھنڈ سے میرا جسم کانپ رہا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے جاگتا دیکھ کر ان دونوں کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ میں نے جمال کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس وقت میں اس قدر غصے میں تھی
کہ مجھے جمال سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے جمال سے کہا کہ مجھے سچ سچ بتاؤ، یہ لڑکی کون ہے؟ پان میں ایسا کیا تھا جو میں اپنے ہوش کھو بیٹھتی تھی؟ تم نے یہ سب کیوں کیا ہے اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ میں سوال پر سوال پوچھتی چلی گئی۔ میرے اندر ایک طوفان بپا تھا۔ جمال سر جھکائے کہنے لگے کہ یہ لڑکی ان کی بیوی ہے اور وہ شہر سے شادی کر کے اسے اپنے ساتھ ہماری شادی سے 2 دن پہلے ہی گاؤں لے آئے تھے۔ وہ کبھی مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن خالہ نے زبردستی ان کا رشتہ مجھ سے طے کر دیا۔ بیوی کا لفظ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ جمال کہہ رہے تھے کہ ہماری شادی روکنے کی خاطر ہماری شادی سے 2 دن پہلے وہ یہ سوچ کر زرینہ سے شادی کر کے آ گئے کہ جب وہ زرینہ کو بہو بنا کر اس گھر میں لائیں گے تو ان کی اماں ہماری شادی نہیں کروائیں گی۔ لیکن ان کی اماں نے ایک نہ سنی اور انہوں نے جمال پر دباؤ ڈالا کہ وہ زرینہ کو طلاق دے دیں۔ جمال نے زرینہ کو چھت والے کمرے میں رکھ لیا کیونکہ گاؤں میں عورتوں کا چھت پر جانا منع تھا۔ اسی لیے جمال کو یقین تھا کہ میں کبھی ان کے پیچھے چھت پر نہیں جاؤں گی۔ جمال نے پان میں جان بوجھ کر نشے کی دوا ملائی تاکہ میں سو جاؤں اور وہ ہر رات ہمارے ہی کمرے میں زرینہ کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ زرینہ شادی سے پہلے شہر میں ماڈلنگ کرتی تھی اور اسی لیے اماں کو لگتا تھا کہ زرینہ عزت دار نہیں، اور وہ بار بار یہی مطالبہ کر رہی تھی کہ میں زرینہ کو طلاق دوں، لیکن میرے لیے یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ زرینہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ جمال کہہ رہا تھا کہ خالہ نے جمال کو خودکشی کرنے کی دھمکی دی تھی، اسی لیے جمال نے مجبوراً میرا ساتھ اپنایا تھا۔ وہ زرینہ کو کسی طور نہیں چھوڑ سکتا تھا اور اس بات کا مجھے یقین تھا۔ جمال نے مجھے سارا سچ بتا دیا، جسے سن کر میرے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں بچا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ خالہ اس دن زرینہ اور جمال کی طلاق کی بات کر رہی تھی، جسے سن کر میں نے غلط نتیجہ نکال لیا۔ میری بربادی کے پیچھے صرف جمال کا ہی ہاتھ نہیں تھا بلکہ خالہ کا بھی تھا، جنہوں نے یہ جانتے بوجھتے کہ ان کے بیٹے نے اپنی پسند سے شادی کر لی ہے، زبردستی اس کے ساتھ میری دوسری شادی کروا دی۔ میں نے جمال کے ساتھ زندگی کو لے کر کئی خواب دیکھے تھے، لیکن ایک ایسے شخص کے ساتھ میں کبھی زندگی نہیں گزار سکتی تھی جو کسی اور سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس کے خاطر مجھے نشے والا پان تک کھلا سکتا تھا۔ میں نے اپنا سامان باندھ لیا اور خالہ کو آخری سلام کہہ کر اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ خالہ نے مجھے روکنے کی بہت کوشش کی۔ وہ بار بار مجھے یقین دلا رہی تھی کہ جمال زرینہ کو چھوڑ دے گا اور میرا ہو جائے گا، لیکن میں کبھی ایسے شخص کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتی تھی جو مجھے محبت نہیں دے سکتا۔ میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر جمال سے خلا لے لی۔ میں اپنے ماں باپ کی لاڈو رانی تھی، وہ مجھے خود بھی کسی ایسی آگ میں جھونکنا نہیں چاہتے تھے۔ رشیدہ خالہ کے ذریعے خالد کو خبر مل گئی تھی کہ میں اب ایک دفعہ پھر اکیلی ہو گئی ہوں، اسی لیے خالد نے اپنے گھر والوں کو بھیج کر مجھے اپنانے کی بات کی تھی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ مجھے اب آگے بڑھنا تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونا تھا۔ میری جو تعلیم 7ویں جماعت پر ختم ہو گئی تھی، میں نے اس کا سلسلہ دوبارہ شروع کر دیا۔ ہر شادی کامیاب ہو یہ ضروری نہیں، لیکن ایک ناکام شادی کا مطلب ہرگز بھی ایک ناکام انسان نہیں ہوتا۔ اپنی شادی کی ناکامی کے بعد میں نے بہت ساری کامیابی سمیٹی تھی اور تعلیم کے میدان میں جھنڈے گاڑ کر اپنے گاؤں کا نام پورے ضلع میں روشن کر دیا تھا۔ اگر میری کوئی پیاری سی بہن یا بیٹی ناکام شادی شدہ زندگی کا شکار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے نئے راستوں کی تلاش کریں اور زندگی کی دوسری کامیابیوں کو سمیٹیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔